مرزا جٹ پاکستان کی ایک پرانی فلم ہے جس کے ہیرو اعجاز دورانی تھے جو کہ ملکہ نور جہاں کے دوسرے شوہر تھے۔ مرزا جٹ کی شاندار کامیابی دیکھتے ہوئے اس کے ہیرو اعجاز دورانی کے ذہن میں ایک اور خیال آیا جس نے بعد میں انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ خیال یہ تھا کہ کیوں نہ پنجاب کی ایک اور لوک داستان ہیر رانجھا کی کہانی پر فلم بنائی جائے جس کے ہیرو وہ خود ہوں اور ہیروئن فردوس اور موسیقی خورشید انور کی ہو۔ لیکن ایک ہمالیہ جتنا مسئلہ سر اٹھا کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس فلم میں ہیر کے لیے صرف اور صرف میڈم نور جہاں ہی اپنی آواز دے سکتی تھی، مگر میڈم نے اس سے انکار کر دیا۔ انکار کیوں کیا اس جانے گے اگلی ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ نور جہاں کے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے پلے لسٹ میں نور جہاں کے نام سے ایک فولڈر موجود ہے، آپ وہاں جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ نور جہاں نے کیوں انکار کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اعجاز فلم کے ہیرو اور پروڈیوسر ہونے کے ساتھ ساتھ میڈم کے شوہر اور ان کے 3 بچوں کے باپ بھی تھے، مگر پچھلے کچھ عرصے سے انہوں نے اس دور کی الڑ مٹیار کہلائی جانے والی اداکارہ فردوس سے پینگیں بڑھانا شروع کر دی تھی، اور اب یہ خبر اخباروں تک بھی پہنچ گئی تھی جو مرچ مسالہ لگا کر اسے شائع کر رہے تھے۔ میڈم کی مشکل یہ تھی کہ وہ کس دل سے اس خاتون کے پس پردہ آواز بنتی جس کے بارے میں وہ سمجھتی تھی کہ وہ ان کے شوہر کو چھین کر ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہی ہے۔ مرزا جٹ کی کہانی پنجاب کی مشہور لوک داستان مرزا صاحبہ پر مبنی تھی۔ اسی داستان پر اس سے پہلے بھی کئی بار فلمیں بن چکی تھیں، لیکن اس بار احمد راہی کے مکالمے، اسکرپٹ، گیت اور مسعود پرویز کی ہدایت کاری نے جس انداز میں لوک کلچر کی عکاسی کی، اس نے اعجاز کو بہت متاثر کیا۔ انہوں نے مسعود پرویز کو ایسی ہی فلم ہیر رانجھا کی لوک داستان پر بنانے کی تجویز پیش کی۔ اس کے بعد احمد راہی کو تیار کیا گیا کہ ان کے بغیر یہ مرحلہ کسی صورت ممکن ہی نہ تھا۔ پنجابی سینما کی تاریخ سے احمد راہی نکال دیے جائیں تو پیچھے چند گیت اور ڈھیر ساری شرمندگی کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ نور جہاں کی آواز کے علاوہ اعجاز کا ایک اور درد سر بھی تھا۔ مرزا صاحبہ کے لازوال موسیقار رشید اترے فوت ہو چکے تھے، اب ان کی جگہ کون سنبھالے؟ اس سوال کا ایک ہی جواب تھا، خواجہ خورشید انور۔ لیکن خواجہ صاحب اس وقت تک کسی ایک بھی پنجابی فلم کے موسیقار نہ بنے تھے۔ احمد راہی کی حیثیت یوں بھی کلیدی تھی کہ خواجہ خورشید انور کو رضامند کرنا بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ خواجہ صاحب پر ایک یہ فکرہ بھی اچھالا جاتا رہا کہ پنجابی ہو کر بھی اس لیے پنجابی فلم کو موسیقی نہیں دیتے کہ یہ آہنگ نبھانا ان کے بس کی بات نہیں۔ خواجہ صاحب نے ایک ہی حلے میں احمد راہی کو خوش اور مخالفین کو خاموش کرنے کی ٹھان لی اور اس طرح ہیر رانجھا کا آغاز ہوا۔ اعجاز اس فلم کے پروڈیوسر تو تھے ہی، لیکن فردوس کے ساتھ رانجھے کا کردار بھی انہیں ہی ادا کرنا تھا، ایک کردار جو پس پردہ بھی وہ نہایت کامیابی سے نبھاتے چلے آ رہے تھے۔ دراصل مرزا جٹ سے ہی فردوس اور اعجاز میں قربت بڑھنے لگی تھی۔ فردوس کی شادی ہو چکی تھی، لیکن 1967 میں اکمل کی اچانک موت سے اعجاز کو ایک کمینی سی خوشی محسوس ہوئی۔ اعجاز کا اپنا معاملہ بھی سیدھا ہونے کے بعد اب ٹیڑھا ہو چکا تھا۔ اعجاز کی شادی ملکہ ترنم نور جہاں سے 1959 میں ہوئی، ان کی 3 بچیاں بھی تھیں، لیکن اب ایک دوسرے کے لیے اٹھتے گرم جذبات آہ سرد میں ڈھل چکے تھے۔ ابتدا میں میڈم نے کوشش بھی کی کہ یہ معاملہ سیدھا ہو جائے، لیکن اعجاز کا دل بھی فردوس کی منزل سے اٹکا ہوا تھا۔ 60 کی دہائی کے اخیر میں جب ہیر رانجھا کی شوٹنگ ہو رہی تھی، اس وقت اخبارات میں ایک صفحے پر نور جہاں اور یحییٰ خان کے درمیان تعلقات کی خبریں ہوتی تو دوسرا صفحہ فردوس اور اعجاز کے احوال سے رنگین ہوتا، بلکہ بعض اوقات تو اخبار ایک ہی صفحے پر اوپر نیچے ان 2 متوازن کہانیوں کی نئی لچھے دار تفصیلات رقم کر دیتے۔ میڈم نے جذبات میں آ کر ہیر رانجھا کے گیت گانے سے انکار کر تو دیا، لیکن وہ صرف ایک عورت ہی نہیں بلکہ بھرپور پروفیشنل بھی تھیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ خواجہ خورشید انور موسیقار ہیں تو انہیں لگا کہ ضرور نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے، اس لیے وہ ذاتی جذبات کو پس پشت ڈال کر فلم کے گیت گانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ یوں پورے فلم یونٹ کی سانسیں بحال ہوئیں۔ ذرا ایک لمحے کو تصور کیجئے کہ میڈم کی آواز کے بغیر کیا ہیر اتنی عمدگی سے اپنے جذبات کا اظہار کر پاتی؟ میڈم کی آواز میں پنجاب کی وہ پوری تہذیب کسی آبشار کی صورت بہتی محسوس ہوتی ہے جو اس فلم کی جان ہے۔ جلال پور جٹا میں پیدا ہونے والے اعجاز کو پہلا بریک 1956 میں فلم حمیدہ کے ایک چھوٹے سے کردار کی صورت میں ملا۔ 1969 میں ریلیز ہونے والی ریاض شاہد کی فلم زرقا پاکستانی سینما کی تاریخ میں پہلی گولڈن جوبلی فلم تھی جس کے مرکزی کرداروں میں اعجاز شامل تھے۔ ان کی مشہور ترین فلموں میں دوستی، دیا اور طوفان، بہن بھائی اور شعلے شامل ہیں۔ ان کے اردو تلفظ پر تنقید بھی کی گئی، لیکن برابر فلمیں کامیاب ہوتی رہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ پنجابی فلموں کے کردار ان پر خوب جچتے تھے۔ وہ لوگ کہانیاں کے بے مثل اداکار تھے اور ایسے کردار انہوں نے سب سے زیادہ کیے۔ ان میں جیسی شہرت ہیر رانجھے میں بطور رانجھا انہیں ملی، اس کی مثال نہیں۔ فردوس کے سامنے آتے ہی ان کی آنکھوں میں ان گنت جذبات تیرنے لگتے اور فلم بینوں کی نبضیں رکنے لگتی۔
مزید غضب احمد راہی کے بول اور خورشید انور کی موسیقی ڈھاتی ہے۔ کسی پنجابی مٹیار نے ہیر کا کردار ادا کیا تو فردوس نے کیا، اور کسی ہیرو نے رانجھے بننے کا حق ادا کیا تو وہ اعجاز تھے۔ فردوس کے انتقال کو ابھی 2 مہینے بھی نہ ہوئے تھے کہ اعجاز بھی اسی راستے پر چل پڑے جہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں، لیکن یہ اندھیرا اعجاز کو نگل نہیں سکتا تھا کہ وہ ہماری یادداشتوں میں ویسے ہی زندہ رہیں گے جیسے محبت کی داستان میں رانجھا زندہ ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک بھی ضرور دیں۔